الفقہ الاسلامیہ و ادلتہ، اس میں اتفاق ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وہاب زہیلی وہ فرماتے ہیں جہاں ابل یعنی اونٹ کی قربانی جائز ہے، جہاں بکر یعنی گائے کی قربانی جائز ہے، ومنہا الجموس، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے شیخ محمد سابق الفقہ سنہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور جی آج کل کے علماء اہل حدیث اس میں اختلاف اور ایسے ہی نزاع امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور لوگوں میں جو ہے ایسی تشکیک پھیلا رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے اکابرین کے جو ہے وہ حالات تو یہ پڑھیں، ان سے دیکھیں آپ۔ اکابرین علماء اہل حدیث کے میں حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810 کے اوپر غیر مقلدین کے عالم ثناء اللہ امرتسری وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے۔ نمبر دوسرا حوالہ میں دینے رہا ہوں، مفتی ابو البرکات فتاوی برکاتیہ کے اندر 342 صفحہ پہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھینس کا یہی موقف ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے۔ امام عبدالستار دہلوی، یہ سارے حوالے غیر مقلدین کی میں پیش کر رہا ہوں۔ امام عبدالستار دہلوی فتاوی ستاریہ کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر صفحہ نمبر 2 کے اوپر یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ بھینس گائے کے حکم میں شامل ہے۔ چوتھا حوالہ دینے لگا مقیم الحسن دہلوی، وہ یہی موقف بیان کر رہے ہیں۔ امام نذیر حسین دہلوی فتاوی نذیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257 اور 58 کے اوپر یہی ذکر فرما رہے ہیں۔ اباب زیوکار اتنے بڑے ان کے اکابرین خود بیان کر رہے ہیں کہ بھینس بھائی گائے کے حکم میں شامل ہے، اور یہ آج کل اٹھ کے لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بالکل جو ہے ان کی باتوں کے اوپر غور نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی اپنی اگر بات کی جائے تو پھر بات آگے نکل جائے گی۔ میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں، فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 مطبوعہ کراچی۔ اس کتب کے اندر غیر مقلدین نے اپنی بات تو یہ کرتے نہیں ہیں، خود انہوں نے کیا کہا ہے، یہ امام عبدالستار دہلوی یہ کہہ رہے ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ خود مرغ کی قربانی کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ مرغ کی قربانی کے جائز کا فتویٰ علماء اہل حدیث دے رہے ہیں اور ہمیں بھینس کی قربانی سے منع کر رہے ہیں۔ ان کو قیاس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ قیاس ہوتا کیا ہے بھائی؟ یہ قیاس کوئی نئی بات ہے؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے کر کیا سمجھانے لگا ہوں۔ یعنی یہی قیاس کیا گیا ہے کہ بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کر کے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ قیاس سمجھیں، قیاس اصل میں ہوتا گیا، قیاس یہ ہے کہ کوئی بھی حکم قرآن حدیث اور اجماع امت کے اندر جو ہے یہ اوپر ہے، اور اگر ان میں کوئی حکم نہ ہو تو پھر ان میں دیکھا جاتا ہے کوئی علت، کوئی جزئی، کوئی کلی بیان کی جاتی ہے اور سبب ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ چیز بھائی قرآن میں ہے، یہ حرام ہے، تو آیا یہ علت پائی جا رہی ہے تو اس کو اس کے اوپر قیاس کر کے اس کو بھی حرمت کا جو ہے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ مثلا مثال دینے لگا ہوں، قرآن کے اندر ذکر موجود ہے کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ٹھیک ہے، یہ قرآن کے اندر آیات موجود ہیں کہ شراب حرام ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ شراب تو حرام ہے، بھائی اس کے اندر علت کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ہم نے ڈھونڈا تو ہمیں علت مل گئی کہ شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، عقل کا توازن بگاڑ دیتی ہے، اور شراب کی وجہ سے حلال اور حرام میں بندہ تمیز نہیں کر پاتا، اس وجہ سے حرام ہے۔ اب علماء اہل حدیث سے پوچھیں کہ آپ آج کل کے یہ جدید قسم کے نشہ آور چیزیں یہ کیوں حرام ہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے جدید قسم کی چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، اس میں دیکھیں حفیم ہے، چرس اور پاؤڈر اور دیگر آج کل کی جتنی جو ہے وہ جدید قسم کی نشہ آور چیز، آپ ان کا ذکر علماء اہل حدیث سے پوچھیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے بھائی یہ چرس حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بھائی پاؤڈر حرام ہے، دیگر نشاور چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں آپ ہمیں دکھائیں قرآن میں، وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آئیں بائیں شائیں کر دیں گے۔ تو یہاں یہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شراب حرام ہے اور اس کی علت ڈھونڈی کہ یہ نشاور ہے، انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، وہی علت اور سبب، وہی جزئی ہم نے کسی دوسری جگہ پہ لگائی، اور چرس اور حفیم اور پاؤڈر
ان کے اوپر ہم نے یہ حکم لگایا کہ وہ بھی اسی طرح حرام ہے، وہ بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا شراب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر حکم لگا دیا کہ یہ چیزیں بھی نشاور، ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام قرار دے گی۔ یہ قیاس ہے، یہی قیاس جو ہے وہ گائے کے اندر، بھینس کے اندر کیا گیا کہ بھینس گائے کی ایک قسم میں شامل ہے، لہذا اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے، اور علماء امت ائمہ اربعہ کا اس کے اوپر اجماع ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ لوگ ہوش کے نہ لیں، عوام کے اندر جو ہے وہ ایسی تشکیک نہ پھیلائیں، یہ بات اجماعی مسئلہ ہے۔ ہم نے اس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ یہ قربانی کے اندر جائز ہے، بھینس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، کوئی اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اور جو دلائل میں نے آپ کے سامنے ان کی اپنی کتابوں سے بیان کیے ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، دلائل پیش کر سکتے ہیں، لہذا آپ کسی بھی تشکیک کا باعث نہ بنیں اور مطمئن رہیں، انشاءاللہ العزیز بھینس کی قربانی اگر آپ کریں گے تو جائز ہوگی۔ اللہ ہم سب کو فہم دین نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔